greetings everybody. جی میں شجاعت علی فرام میڈیکوز لیکچرز بائی شجاعت، اور آج ہم ایک سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سیریز آف پیتھوفیزیولوجی، اور انشاءاللہ اس کے سارے لیکچرز ہم بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ تو آج ہم بیسک انٹروڈکشن سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، انٹروڈکشن ٹو پیتھوفیزیولوجی۔ ایز دا نیم پیتھوفیزیولوجی شوز، اگر ہم اس کو حصوں میں تقسیم کریں، if we break it into parts، تو ہمارے پاس تین بیسک حصے ہیں۔ پہلا ہے پیتھو، دوسرا ہے فیزیولوجی فیزیو، اور تیسرا ہے لوجی۔ پیتھو بیسکلی جناب ہمارے پاس ڈیرائیوڈ ہوا ہے فرام دا ورڈ ڈیزیز، فیزیو مین نیچر اور باڈی، اور لوجی از بیسکلی اسٹڈی۔ سو سمپلی پیتھوفیزیولوجی جو ہے نا ہمارے پاس، اٹ از بیسکلی دا اسٹڈی آف باڈی ان ڈیزیز کنڈیشن۔ ان ڈیزیز کنڈیشن اب ہمارے پاس مختلف انٹر ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں، انٹر ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں جو کہ پیتھوفیزیولوجی کو انٹر ریلیٹ کرتے ہیں، اور ان میں پہلا جو ہمارے پاس مین ٹاپک ہے وہ ہے فرام دا نیم جناب ایٹیولوجی۔ ایٹیولوجی جناب ہمارے پاس بیسیکلی یہ اسٹڈی آف کاز، کہ ڈیزیز کی جو بیماری ایک پیشنٹ کو ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے، یہ اس کو اسٹڈی کرتا ہے۔ اٹ از بیسکلی دا اسٹڈی آف کاز آف ڈیزیز۔ کہ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے کہ وہ پیشنٹ کو وہ ڈیزیز ہوئی۔ آگے فردر ایٹیولوجی دو قسم میں ڈیوائڈ ہے، جس میں ہم جی اس کو ایک ہے ایڈیوجینک ایٹیولوجی، اور سیکنڈ ٹائپ ہے ہمارے پاس جناب ایڈیوپیتھک ایٹیولوجی۔ تو ایڈیوجینک جو ہے نا یہ ہمارے پاس ان انٹینشنل یا انوانٹیڈلی یہ ڈیورنگ میڈیکل ٹریٹمنٹ یہ ہو جائے۔ سو اٹ از بیسکلی ان انٹینشنلی ڈیزیز دیٹ از کازڈ ڈیورنگ میڈیکل ٹریٹمنٹ۔ اور یہ جو ایڈیوپیتھک ہے اس کا کوئی کاز نہیں ہوتا، اس کا کاز ان نون ہوتا ہے۔ اٹ از ڈیو ٹو دا ان نون کاز۔ اور ان دونوں ایڈیوپیتھک، ایڈیوجینک اور اس ایٹیولوجی جو کہ بیسکلی اسٹڈی ہے ڈیزیز کی وجہ کیا ہے، اس پہ مختلف فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان فیکٹرز میں پہلا فیکٹر ہے ایج۔ آیا جو پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہے وہ بچہ ہے، وہ ایڈلٹ ہے، ڈیپینڈ کرے گا اس کی ایج پہ کہ اس کی ڈیزیز کی وجہ کیا ہے۔ دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے جی اس کی سیکس، آیا میل ہے یا فیمیل ہے، ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کی ڈیزیز کی وجہ کیا ہے۔ تیسرا فیکٹر جو ہمارے پاس آئے گا وہ اس کی میڈیکل ہسٹری آئے گی، کہ اس کو کی پاسٹ میں کوئی ڈیزیز تو نہیں ہوئی، وہ ان ریسنٹ جو ہے نا اس کو کوئی ڈیزیز تو نہیں ہوئی، تو وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کی کاز کیا ہے۔ اور چوتھا فیکٹر جو ہوئے گا وہ ہوئے گا ہمارے پاس انوائرمنٹ، کہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہے وہ کس انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے، آیا وہ انوائرمنٹ ہائیجینک ہے، ہیلدی ہے اور ان ہائیجینک ہے۔ سو یہ سارا چیزیں اس پہ ڈیپینڈ کریں گی، کیونکہ مختلف فیکٹرز ہیں، کافی دوسرے فیکٹرز بھی اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن مین یہ فیکٹر۔ اب جی ہم پیتھوجینیسس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو پیتھوجینیسس جی ہمارے پاس بیسیکلی پیتھو اور جینیسس جو لفظ ہے، سو یہ بیسکلی اسٹڈی ہے ڈیولپمنٹ آف ڈیزیز کی فرام انیشیل اسٹیج ٹو دا فائنل اسٹیپ۔ پیتھو اینڈ جینیسس، اسٹڈی آف ڈیزیز from initial step
اور انیشیل اسٹیج ٹو فائنل اسٹیپ. مزید ہمارے پاس جب ہم پیتھوجینیسس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس میں سائنس بھی آ جاتے ہیں اور سمٹمس بھی آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیزیز ہے پیشنٹ شو کر رہا ہے اس کے سائنس کیا ہیں اور اس کی سمٹمس کیا ہیں. تو پہلے جی سائنس کو ڈسکس کرتے ہیں. سائنس بیسیکلی ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا ہے جو ہم کو اس کے آبجیکٹیولی نظر آ رہے ہیں کہ یہ اس کے جی سائن ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں آبجیکٹیولی, وہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ سائن. یہ ہمارے پاس جی سائنز آف ڈیزیز ہے. اور جو سبجیکٹیولی پیشنٹ شو کر رہا ہے وہ جی ہمارے پاس سمٹمز ہے. سبجیکٹیو شوئنگ دے آر سمٹمز. اب اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ایپیڈیمولوجی. ایپیڈیمولوجی یہ ہمارے پاس جناب بیسیکلی اسٹڈی آف پیٹرن آف ڈیزیز, جس میں ہمارے پاس مختلف چیزیں آ جائیں گی جن میں نیچر اور پاپولیشن سب سے اہم ہوگی. اور یہ ایپیڈیمولوجی فردر 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ ہوئے گی. پہلی ٹائپ ان میں ہوئے گی جی انڈیمک. یہ بیسیکلی نیٹو اور لوکل ہے کہ وہ جو ڈیزیز ہوئی ہے وہ کچھ مخصوص ایریا, کچھ نیٹو کچھ لوکل ایریا میں ہوئی. دوسرا جو اس کی ڈویژن ہے وہ ہے جی ایپیڈیمک, کہ وہ جو ڈیزیز ہوئی ہے وہ ڈفرینٹ اسپیشیز میں ڈفرینٹ پاپولیشن کو ہوئی ہے. تیسری جو اس کی ڈویژن ہے وہ ہمارے پاس ہے پینڈیمک. پینڈیمک سے تو ہم واقف ہی ہوئیں گے, ایز دا کووڈ-19 اٹ از اے پینڈیمک. سو یہ جی ڈفرینٹ جیوگرافیکل ایریاز میں ویسٹ سوسائٹی یہ ہوئیں گی جی ان ڈفرینٹ جیوگرافیکل ایریاز. ان ڈفرینٹ جیوگرافیکل ایریاز میں جو ہمارے پاس ڈیزیز ہوئے گی اس کو ہم کہیں گے پینڈیمک. اور مزید جی ہمارے پاس ایک اور ٹرم ہے ان کے ریلیٹڈ, وہ ہے ری ایکٹیویٹی. Reactivity, as the word reactivity shows, it is basically the response of our body to that physical and physiological state. Response of body to physical and pathological state. کسی بھی بیماری کے جواب میں جو ہمارا جسم اس کو ایکشن کرے گا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جسم نے جی ایکٹیویٹی کروا اس پرٹیکولر ایریا میں, اس پرٹیکولر ڈیزیز ایریا میں. اب لاسٹ ہمارے پاس 2 ٹرمز رہ گئی ہیں ان انٹروڈکشن, اور کل سے مزید ہم انشاءاللہ جو ٹاپکس ہیں پیتھوفیزیولوجی کے وہ بھی انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے. سو ان انٹروڈکشن آور لاسٹ but not the least terms, one is health and the other one is disease. So جب ہم ہیلتھ کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی لفظ ہوتا ہے صحت مند انسان. So it is basically the normal state of a body, normal state of باڈی. پیشنٹ بالکل پرسکون ہے, ہیلدی ہے, ایکٹیو ہے. اور ڈیزیز جو ہے یہ ایب نارمل ہوتی ہے, مطلب کچھ نہ کچھ گڑبڑ جو ہے نا وہ لازمی ہو جاتی ہے, ایب نارمل اسٹیٹ.
اور مزید جو ہم مزید جب اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ایکسٹرنل بھی ہو سکتی ہے such as wound اور انٹرنل بھی ہو سکتی ہے such as internal bleeding. ان دونوں کی وجہ سے کوئی ڈیزیز جو ہے نا اس پیشنٹ کو جو ہمارے پاس آئے گا اس کو ہو سکتی ہے. تو آج کا بیسک یہ انٹروڈکشن تھا پیتھوفیزیالوجی سے. کل انشاءاللہ ہم مزید جو ہے نا ٹاپک سٹارٹ کر دیں گے. امید یہ ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ سبسکرائب مائی دوز لیکچرز. تھینک یو سو مچ.